پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی میاں صاحب کی وطن واپسی, ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا, الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اکانومی ٹھیک ہو گئی اور اکانومی اگر اس دورانیے میں صحیح ہوتی ہے, سازگار ماحول بنانے کے بعد سیاستدانوں کو کیوں موقع دیا جائے, اس کے اوپر بھی باتیں ہو رہی ہیں. اس طرح کے مفہوم سے بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب محسن رضا خان صاحب نے, سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. محسن رضا صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. خان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کوشش کر کے محسن رضا خان صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو اور ان سے تجزیہ حاصل کریں گے, خاص طور پہ اسلام آباد کی صورتحال کیا ہے, میاں صاحب کی وطن واپسی اور ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا, چونکہ ان کو جلسے سے خطاب بھی کرنا ہے. اس کے بعد ضمانت کے حوالے سے بھی ظاہر ان کو ضمانت بھی درکار ہوگی, اور فیصلے کیا آتے ہیں سیاسی طور پہ. ڈیل اور ڈھیل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے, اور کیا کوئی اس طرح کا مومنٹم شفٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور خاص طور پہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ناراض کیوں نظر آ رہی ہیں, خاص مسلم لیگ نون سے. محسن رضا خان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی خان صاحب کس طرح دیکھتے ہیں میاں صاحب کی وطن واپسی اور جس طرح کا کی تیاریاں ہو رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ تاریخی استقبال ہوگا؟ پچھلی دفعہ جو ان کا استقبال ہوا تھا اس میں تو خود شہباز شریف صاحب ذرا ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے تھے, لیکن اس دفعہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں پنجاب کا ماحول, اور خاص طور پہ چونکہ ان کی گرفتاری بھی ہونی ہے, نگراں وزیر داخلہ نے اس وقت سٹیٹمنٹ دی, بعد میں وہ ذرا بیک فائر کر گئے, لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں چونکہ اتحادی بھی نالان نظر آ رہے ہیں ان کی واپسی سے, تو کوئی بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے میاں صاحب کی وطن واپسی, اور جو اتحادی ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ واقعی میں پریشان ہونے کے لیے کافی ہوگا کہ میاں صاحب کی وطن واپسی ہی اصل ڈر ان کو ہے کہ چونکہ وہ وطن واپس آ گئے تو شاید اقتدار بھی ان کے پاس چلا جائے. دیکھیں, ایک تو یہ نعرہ جو تھا اگلی باری پھر زرداری, اور اس کے لیے یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. جی جی. تو آپ کا جو سینیریو نظر آ رہا ہے اس میں تو بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے کے امکانات بالکل نہیں ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب میں وہ قوت نہیں رکھتی, اور ظاہری بات ہے کہ پنجاب ایک بڑا طاقت کا مرکز ہے جہاں پہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا دعویٰ ہے, اور اب تک کی کوششیں ہیں کہ وہ زیادہ سیٹیں حاصل کر کے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایک مستحکم مرکزی حکومت بنائے گی. دوسری جانب جو باتیں کر رہے ہیں خورشید شاہ, مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ خورشید شاہ پہ بھی پارٹی کا دباؤ ہے کہ وہ نواز شریف کے خلاف بیانات دیں, کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ نواز شریف کے خلاف بیان دیا, اور اب پھر انہوں نے ایک بیان دیا تو ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے پارٹی نے خورشید شاہ کو چنا ہے, جن کے میاں نواز شریف سے اچھے تعلقات تھے, اور خورشید شاہ پھر بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے. اگر وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو خوش نہیں رکھتے تو ان کے پاس بھی جو ہے سکھر میں کھونے کو بہت کچھ ہے. ان کی بیٹے کے لیے سیٹ ہے, اور ان کے عزیز اور رشتہ دار, ان کے دوستوں کے لیے جو سیٹیں وہ حاصل کرتے ہیں وہ بھی انہیں کھونی پڑ جائیں گی. تو ایسے لگتا ہے کہ خورشید شاہ کو گن پوائنٹ پر پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے نواز شریف کے خلاف بیانات دلوا رہی ہے. ٹھیک. محسن رضا خان صاحب یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے, اور ہم نے دیکھا کہ یہ چنا جاتا ہے لوگوں کو اس طرح کے بیانات کے لیے, اور جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا میاں صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات خورشید شاہ صاحب کے رہے, اور جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی بڑی اچھی اور بڑی لپی تلی اور اچھی مفاہمت کی بات کرتے تھے ہمیشہ, اور ایک برج کا کردار بھی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بنے رہے. اور
ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ گن پوائنٹ پہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی کچھ سٹیٹمنٹس آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، لیکن اس میں زیادہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی پچھلے کئی دنوں سے شکوے شکایات آ رہی ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ ہو یا اس طرح کی باتیں ہوں، ڈیل کی بات ہو، یہ ساری باتیں سر آپ نہیں سمجھتے کہ پھر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز خاص طور پہ جو تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف تو چلو ایک عذاب کا شکار ہے، لیکن نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر آپس میں لڑیں گے تو الٹیمیٹلی فائدہ تو ان کو نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا. تو ابھی بھی وقت ہے کہ یہ آپس میں بیٹھیں، چیزیں سیٹ کریں تاکہ آگے الیکشنز بھی صاف شفاف ہو سکیں اور ایک نئی قیادت آئے اور وہ ڈیسیجن لے سکے. نہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طرح کی وعداتیں کر کے کچھ اپنا شیئر میں حصہ زیادہ لینا چاہتی ہے جس کا اب کوئی امکان نہیں ہے. جی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ٹرینڈ مس کر چکی ہے. وہ نہیں، وہ ٹرین بھی مس کر گئی ہے اور وہ اب ہاٹ واٹرز میں ہے. سر نے ان کے کئی لیڈر جو ہیں نیب کے رڈار پہ ہیں اور اسی حوالے سے کئی لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر نیب کی بھی نظریں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی نظریں بہت سخت ہیں. اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ آصف زرداری کے قریبی ساتھی انور مجید کے بیان جانے پہ جو رکاوٹ بنی اور پھر ان کی مداخلت سے ان کی شخصی ضمانت پہ انہیں چھوڑ دیا گیا اور پھر وہ واپس بھی آئے. تو ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مشکل میں ہے اور اس مشکل کا وہ الزام ظاہری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ لگا کر مزید کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتی. اس لیے وہ مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے تو اس کو وہ نشانے پہ رکھ کر اپنے دل کی بڑاس نکالنا چاہتی ہے. ٹھیک، مسرت رضا خان صاحب ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر کیا، وہ ہمارے دوست جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی ہیں ان کی طرف سے کچھ اس طرح کا بیانیہ بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ تجزیے ہوں یا وہ اپنے تبصروں میں رپورٹنگ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ شاید اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اکانومی اگر نگراں سیٹ اپ، اور نگراں کے پیچھے کون ہے آپ جانتے ہی ہیں، اگر چیف نے ہی تعلقات بہتر کرنے ہیں، چیزیں سب کچھ ماحول بنانا ہے، تو پھر اسی نگراں سیٹ اپ کو کیوں نہ 6-8 مہینے، سال 2 سال لمبا چلایا جائے، سب کچھ سیٹ کر کے دیکھ پکا کے کیوں سیاسی جماعتوں کے حوالے کر دی جائے. تو اس طرح کے مفروضے ڈسکس ہو رہے ہیں، کتنی صداقت ہے؟ آپ چونکہ پنڈی اسلام آباد دونوں کو بہت بہتر جانتے ہیں. دیکھیں، میں سیاسی حالات کو تو جانتا ہوں، لیکن میں بدقسمتی سے لوگوں کے دلوں کا حال نہیں جانتا. اب جو جیسی بات آپ کر رہے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ یہ کہے کہ پھر اگر معیشت کو بہتر ہم بناتے ہیں تو پھر دیکھ پکا کے حلوہ جو ہے کسی حوالے کیوں کیا جائے، یہ اگر ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہے تو ابھی تک اس کا اظہار نہیں ہوا. لیکن اگر یہ بات سامنے آئے گی تو پھر اس پر اسی وقت تبصرہ ہو سکتا ہے کوئی. ٹھیک، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں ذرا ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور وہ فلوٹ کی جاتی ہیں، اور اس کا شاید مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ تاکہ ایک آئیڈیا لیا جا سکے. آگے بڑھتے ہیں. مسرت رضا خان صاحب، میاں صاحب کا سیاسی مستقبل آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے، چونکہ جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا، اس وقت کہا جا رہا تھا کہ جیالہ وزیر اعظم ہوگا تو وہ مومنٹم تو ٹوٹ گیا. آپ نے خود ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہاٹ واٹر میں ہے، لیکن جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں، وہاں آج فاروق حبیب صاحب بھی جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی جوائن کر لی، انہوں نے پی ٹی اے کو خیر بات کہہ دیا. پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر ابھرے گی سینٹر کے لیے؟ پچھلی دفعہ تو پنجاب میں وہ اکثریت تھی ان کے پاس، لیکن جب ہم نیشنل کی سیٹوں پہ وہ تھوڑا پیچھے تھے، مینج ہوئی کیسے ہوئی وہ ایک الگ کہانی ہے. تو اس دفعہ کا مومنٹم کیسا دیکھ رہے ہیں پنجاب کا؟ آپ دیکھیں نا، شاہد خاقان عباسی کے خلاف تھے صداقت علی، تو وہ صداقت علی کی کس طرح واپسی ہوئی اور انہوں نے کیسے جی عمران خان کو لڑا.
ख्वाजा आसिफ के खिलाफ उस्मान डार थे, तो हमने देखा है कि किस तरह उनकी वापसी और उन्होंने इमरान खान पे सारा बहतान डाल दिया। और अब जो तलाल चौधरी के खिलाफ थे फरूख हबीब, तो हमने देखा है कि किस तरह आ जाकर उन्होंने सारा मलबा इमरान खान और बुशरा बीबी और फरूख गोगी पे डाला है। तो उससे लगता है कि मुस्लिम लीग नून के लिए जो मुश्किलात थी वो ख़त्म हो रही हैं और उनकी राह में जो कांटे थे वो आहिस्ता चुने जा रहे हैं। और इससे लगता है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में वाज़ह अक्सरियत हासिल करेगी। जब उनके मुखालफिन ही एक पार्किंग स्टैंड में लगाए जा रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या मुस्तकबिल है और क्या वो करेगी और क्या वो करने की पोजीशन में है, ये तो इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन अब तक की जो सूरत ख्याल है वो ये है कि मुस्लिम लीग के जो नामर्द लीडर थे उनके मुखालफिन जो हैं वो जीरो किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन रज़ा खान साहब। इस वक्त मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ, जिस तरह मोहसिन रज़ा खान साहब बता रहे थे। और एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हम बात करते हैं तो ज़रा उनकी लीडरशिप वैसे ही सेकंड ईयर थर्ड ईयर लीडरशिप गायब है और बहुत सारे लोग ज़रा छोड़ के जा चुके हैं। तो अब वो मोमेंटम नहीं है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में जाएगी, किस तरह जाएगी? इलेक्शंस वोट पड़ भी गए तो उनको मैनेज कैसे किया जाएगा, ये बड़ा एक सवालिया निशान होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में उस तरह बैक बाउंस नहीं कर सकी। जो मोमेंटम पिछले कई दिनों से ख़ास तौर पे जब निगरान हुकूमत बनाने की बातें हो रही थी तो उस वक्त फ्रंट फुट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। आसिफ अली जरदारी साहब बड़ा ज़बरदस्त चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। उसके बाद चीज़ों को ब्रेक लगी और कुछ इस तरह की कुव्वतें इन्वॉल्व हुई जिसके बारे में बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और उसका बड़ा रास्त गिला शिकवा वो मुस्लिम लीग नून से करते हुए नजर आए। खुशी शाह साहब भी कल यही बात कर रहे थे। इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, गुफ्तगू का आगाज़ ही पंजाब से करेंगे। पंजाब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सियासत में एक मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुका है। मियाँ साहब की वतन वापसी हो रही है। लेकिन खुशी शाह साहब की कल की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब उम्र के इस हिस्से में डील करके आ रहे हैं और अगर इस तरह इक़्तिदार उनको मिला तो वो अपना पूरा करियर दाव पे लगा देंगे। किस तरह देखते हैं कि वाकई मुस्लिम लीग नून डील के ज़रिए ये सब कुछ कर रही है? देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के कितनी पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आती हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जो छुपे हाथ होते हैं या छुपे हुए कंधे होते हैं उन पे चढ़ के इक़्तिदार में आते हैं। माजी के अंदर आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड ही यही है कि वो जब भी इक़्तिदार के अंदर आए वो किसी न किसी तरह से डील करके आए। आपको याद होगा कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने इनको यहाँ से सऊदी अरब भेजा, उसके बाद ये वापस आए और बाद में इन्होंने आके एडमिट किया कि हम 5 साल का एग्रीमेंट करके गए थे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में इक़्तिदार में आती है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से एक सॉफ्ट जो वे होता है उसको ढूंढ के और उसके थ्रू पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आती है। आप अंदाजा कर लेना कि एक शख्स पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और वो सही है या गलत है, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान की अदालतों का मुजरिम है। अगर एक मुजरिम को प्रोटोकॉल देके बड़े अच्छे तरीके से आप इक़्तिदार के ऐवानों में बिठाएंगे, प्राइम मिनिस्टरशिप देंगे, तो फिर पाकिस्तान के लोगों का पहले ही सियासत से एतबार उठा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का या इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए आगे आएंगे। मैं समझता हूँ कि नौजवानों में बड़ी मायूसी फैल रही है। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को आगे का सामना करना चाहिए, केसों का सामना करना चाहिए। आज की बात अगर वो क्लियर हो जी को डायरेक्ट इक़्तिदार में जिस तरह बैठाने की ये
وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. نوجوان نسل آپ نے دیکھا 2013 اور 18 کے الیکشنز میں بڑی ایکٹیو ہوئی، ہمیشہ ہی ایکٹیو رہے، لیکن وہ لوگ جو کبھی سیاست کو بڑا برا سمجھتے تھے وہ بھی ایکٹیو ہوئے، ماحول بنا. اب اس طرح کی جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اور فیکٹ بھی ہے، مایوسی تو نوجوانوں میں پھیلے گی. لیکن دوسری طرف سردار صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ کہیں نہ کہیں ہماری سیاسی جماعتیں، جس طرح آپ خود ذکر بھی کر رہے تھے، یہی کندھے بھی فراہم کرتی ہیں، یہی سہولت کاری بھی فراہم کرتی ہیں، اور اس کے بعد گلے شکوے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. تو ابھی بھی وقت ہے کہ اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں، الیکشنز میں جائیں. طاقت کا سرچشمہ تو عوام ہے نا، عوام جس کو ووٹ دے وہ آئے، اقتدار سنبھالے اور ملک پہ حکمرانی کرے. دیکھیں سفیر، بات یہ کہ ہونا تو یہی چاہیے. ہمیں برابر جو ہمارے پڑوس پہ ہندوستان ہے اس کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر رن کر رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی انگلیاں نہیں اٹھا سکتا. اور پوری دنیا کے جو الیکشن کے لیے آبزرور آتے ہیں ہندوستان کے اندر، اور وہ پوری دنیا میں جا کے آرٹیکل لکھتے ہیں، مفتی پارلیمنٹ کے اندر بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو الیکشن کا سسٹم ہے، جو ڈیموکریٹک سسٹم، پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو اپنی پاور شفٹ کرتی ہیں، تو وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ اور بڑے اچھے طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارا انفارچونیٹ یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس طرح ڈیموکریٹک سسٹم کو نہیں آگے لے کے جا سکے جس طرح لے کے جانا چاہیے تھا. یہ ہم سب کے لیے انفارچونیٹ ہے. میں صرف مسلموں کے لیے یا میں اپنے اداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ہم بھی کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بھی رسپانسیبل ہوتی ہے، جس میں پاکستان کے ادارے ہوتے ہیں، یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یا سول بیوروکریسی ہے، یا پاکستان کی عدالتیں، یہ سارے لوگ بھی اتنے ذمہ دار ہیں جس میں سیاستدان ذمہ دار ہے. جب سیاستدان پارٹ اینڈ پارشل بن کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے دوسرے کے کندھا اگر استعمال نہ کریں تو دوسرے کو کندھا دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے سبق سیکھا ہے پولیٹکس کے اندر، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ مسلم لیگ نون اور اس کی لیڈرشپ نے پاکستان کی پولیٹکس سے کوئی سبق سیکھا ہے. اور یہ جو ہونے جا رہا ہے، میں تو اس کے خاص کر کے بہت ایک حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص مجرم ہے پاکستان کی عدالتوں کا. اگر آپ اس کو پکڑ کے پاکستان کے اندر اقتدار میں بٹھائیں گے تو یہ بہت ہی پاکستان کے لیے انفارچونیٹ ہے. ٹھیک. اور دوسری طرف سردار صاحب، آپ کو الیکشنز بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چونکہ آپ تو ارلی الیکشنز مانگ رہے تھے، یہاں پہ تو ابھی تک یہ تحفظات ہیں، تیاریاں نہیں ہیں. سردار صاحب آپ خود بتائیے گا، ظاہر ہے پورے بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں ہی الیکشنز تو عید کی طرح منائے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی تیاری نہیں ہے. لگ نہیں رہا کہ 3 مہینے سے کم کا عرصہ رہ گیا. اگر ہم جنوری کے آخری ہفتے کو ہی یا پورے جنوری، چلے 30 جنوری تک بھی ہم مان لیتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں گے، تو وقت تو 3 مہینے سے کم ہے. کوئی تیاری نہیں ہے، آپ کو جلسے جلوس نظر نہیں آ رہے ہیں. الیکشنز کے والے سے ظاہر ہے آپ کے کینڈیڈیٹ فائنل نہیں ہوئے، تو یہ کیسے ماحول بنے گا؟ دیکھیں سفیر، میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر جو لوگ الیکشن کروانے میں انٹرسٹڈ ہیں اور وہ تو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو، لیکن جیسے آپ فیل کر رہے ہیں میں بھی فیل کر رہا ہوں کہ اس طرح سے الیکشن کی گہما گہمی اور الیکشن کی جو سارے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں. تو میں تو اس چیز کو پازیٹیو ہی دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک پازیٹیولی الیکشن ہو اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. پی ٹی آئی سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے جس سے لوگ اپنا ووٹ دیں، اور پاکستان کے لوگ کس کو ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مجرم کو پاکستان کی عدالتوں نے اس کو سزا یافتہ مجرم ہے، اس کو آپ پکڑ کے پاکستان کی پرائم منسٹرشپ دے دیں اور پاکستان کا اقتدار دے دیں، اور باقی جو لوگ جن کے اوپر کیسز پروو نہیں ہوئے وہ آپ ان کو ہتھکڑیاں لگا کے جیلوں کے اندر ڈالیں یا ان کو عدالتوں کے اندر پیش کریں. یہ ہم سوائے پاکستان کا تماشا بنانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، آپ بڑے سینئر اور سیزنل اینکر ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کی بڑی نگاہ ہوتی ہے اس چیز کے اوپر، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی طرح میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن کی وہ گہما گہمی، وہ ٹائمنگ، وہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی جس طرح پہلے ہوتا تھا. بالکل ٹھیک. لیکن سردار صاحب اگین یہی ہے نا کہ دیکھیں، جب اس طرح کا ماحول نہیں، پھر
آپ کے اتحادی جو ماضی میں رہے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی طرف سے جس طرح کی ڈیمانڈز سامنے آ رہی ہیں، سردیوں کو، موسم کو بہانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو لنک کر رہی ہیں، جو ہم سمجھ سکتے ہیں، جو ہم سمیل کر سکتے ہیں کہ کچھ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بھی نہیں چاہتے کہ الیکشنز ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اس نیریٹو کو کتنا سمجھتے ہیں کہ سردیاں ہم سمجھ سکتے ہیں، بارش ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، اور برف باری ایون شروع بھی ہو گئی ہے بالائی علاقوں میں، تو یہ نیریٹو کتنا سپورٹ کرے گا؟ جی کسی حد تک تو مولانا صاحب کی بات کو ہم انڈورس کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ مولانا صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ایک سیف پیسے ڈھونڈ رہے ہیں اور الیکشن سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو اپنے آپ کو بڑی میچور پولیٹیکل پارٹیاں کہتی ہیں اور بڑے میچور پولیٹیشین اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ بھی ڈیلی ٹالی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور میرے خیال میں تحریک انصاف بھی اسی طرح کا ایک سٹانس رکھتی ہے کہ پاکستان میں ٹائملی الیکشن ہونا چاہیے۔ سر تحریک انصاف کا آپ نے ذکر کیا، ان کو تو جلسے کی بھی اجازت نہیں مل رہی، تو ان کا سٹانس تو ہے، وہ تو الیکشنز مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی سنے گا کون؟ اور آپ بھی مطالبہ کریں۔ دوسری بات، ایک مفروضہ یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے سردار صاحب کہ اگر یہ سب کچھ اکانومی بیلنس ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ معاشی طور پہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں حالات، پیٹرول سستا ہوا ہے، ڈالر کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو مفروضہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد الیکشنز کروا دیے جائیں تو سیاسی جماعتوں کو کیوں موقع دیا جائے، اور کیوں نہ نگراں سیٹ اپ کو ہی تھوڑا سا لمبا کیا جائے؟ اور آپ نہیں سمجھتے کہ اگر برف باری اور یہ سارے بہانے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس وقت ریاست زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہے، اکانومی امپورٹنٹ ہے، الیکشنز تو بعد میں بھی ہو جائیں گے، تو اگر بعد میں الیکشنز ہوئے تو آپ کا سینٹ آدھا خالی ہو جائے گا، چیئرمین سینٹ ریٹائر ہو جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں تو ایک آئینی بحران جنم لے گا، تو آئینی بحران جنم لے گا تو پھر تو یہ ایک جواز بھی ہوگا نگراں سیٹ اپ کا کہ ٹھیک ہے، جب تک نیا مینڈیٹ نہیں آتا، الیکٹورل کالج پورا نہیں ہوتا، تو یہی کنٹینیو کریں۔ دیکھیں، ہم اگر پاکستان کو پوری دنیا میں پہلے ہم تماشا بنا چکے ہیں، پاکستان کی جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کا جو ہمارا برا حال ہے، پاکستان کے جو باقی اداروں کا جو یہاں پہ رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر الیکشن نہ کروانا، ہم پوری دنیا سے اس چیز کو اپنے آپ کو ایڈمنٹ کروانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم فیلئر اسٹیٹ ہے اور ہم فیل ہو چکے ہیں، اور ہم پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ یہ کرائسس ہیں، مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اکانومی کے کرائسس ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ہمارے فورن ایکسچینج ہمارا بہت زیادہ کمزور وکٹ پہ ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن جب آپ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو، اسٹرینتھن پولیٹیکل گورنمنٹ کو، اگر اسٹرینتھن پولیٹیکل گورنمنٹ کو اقتدار دیں گے، آپ اس کے اقتدار حوالے کریں گے ٹرانسپیرنٹ انتخابات کرا کے، تو وہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ وہ ساری چیزوں کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور کام تو اداروں میں کرنا ہوتا ہے، پاکستان کی آرم فورسز نے کام کرنا ہے، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کام کرنا ہے، پاکستان کے اداروں نے کام کرنا ہے۔ اس میں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی نگراں حکومت کے پاس کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جادو کی چھڑی ہے جس سے وہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سردار رزاق صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، اور ظاہر الیکشنز ہونے چاہیے، اور الیکشنز ہی اس سب مسئلوں کا حل ہے، اور ان سے رائے فرار نہیں اختیار کی جا سکتی۔ یہ نقصان ہوگا آئینی طور پہ پاکستان کا اور ریاست پاکستان کا، اور پاکستان کمزور ہوتا ہے اس طرح کے معاملات کی وجہ سے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں دیکھنے پروگرامس کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔